السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ معزز و مکرم نوجوان ملت و بزرگان دین، اللہ کے کرم سے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دین کو سیکھنے کے لیے، اس کے دین کو جاننے کے لیے ہم لوگوں کو یہاں پر اکٹھا فرمایا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع ہوگا فرائض و نوافل کی اہمیت اور فضائل۔ یہ موضوع انشاءاللہ 3 حصوں پر ہوگا۔ ایک فرائض کی اہمیت اور فضائل، پھر نوافل کی اہمیت اور فضائل، پھر فرائض اور نوافل سے متعلق کچھ احکامات ہیں انشاءاللہ، ان احکامات کو آخر میں ذکر کیا جائے گا۔ فرائض یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے فریضہ۔ فریضہ، فرائض، اس کا ایک اور معنی ہے جسے ہم کہتے ہیں واجب، ضروری، حتمی۔ فرائض چونکہ موضوع کے لحاظ سے موضوع بہت طویل ہے، اس پر تو کتابیں ہونا چاہیے، کیونکہ فرائض امت محمدیہ پر بہت زیادہ ہیں۔ نماز ایک فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، دیگر فرائض ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے اوپر جو فرائض ہیں، اس اعتبار سے موضوع بہت طویل ہو جائے گا۔ میں عمومی اعتبار سے انشاءاللہ بات کروں گا، کسی ایک خاص کو چھوڑ کر کے عمومی اعتبار سے انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے اپنی اس گفتگو کو رکھوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب عطا کی، کس کو؟ الذین اصطفینا، ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا، انبیاء کو۔ فمنہم مقتصد فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات، ان میں سے کچھ اپنے اوپر زیادتی کرنے والے ہیں، اور کچھ جو ہے میانہ روی والے ہیں، اور کچھ جو ہے خیر کے معاملے میں آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں۔ تو امت محمدیہ کی 3 قسمیں ہیں، یعنی امت محمدیہ میں جو توحید پرست ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو فرائض میں بھی کوتاہی کرتے ہیں، کمی پیشی کرتے ہیں، اور کچھ نواہی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نواہی محارم، جو چیزیں حرام ہیں، سگریٹ، بیڑی، شراب، جھوٹ حرام ہے، اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ ایسے ہیں جو اپنے اوپر زیادتی کرنے والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، کچھ ایسے ہیں جو درمیانہ روی ہیں۔ درمیانہ لوگ کون ہیں؟ جو فرائض کے پابند ہیں،
کبھی کبھی نوافل چھوڑ دیتے ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. تیسری قسم اعلیٰ قسم کی جو فرائض اور نوافل دونوں میں سبقت کرنے والے ہیں. نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور فرائض کا بھی اہتمام باقاعدہ طور پر کرتے ہیں. تو اس میں دو قسم کے لوگ، ایک فرائض کا اہتمام کرنے والے اور دوسرے جو ہے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والے. فرائض کی اہمیت پر حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے. طویل حدیث ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسے آدمی آئے جس کے اوپر نہ سفر کے آثار تھے، سفید لباس میں. ہم میں کہ کوئی اس کو نہیں پہچانتا تھا. وہ آئے سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کے پاس بیٹھ گئے، آپ کے زانوں پر ہاتھ رکھا، کہا کہ پوچھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمہ توحید، نماز کو قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور طاقت ہو تو حج کرنا. اور کہا کہ صدقتہ، تو نے سچ کہا. پھر پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. کہا صدقتہ، تم نے صحیح کہا. تو اہمیت پر اس حدیث کے گہرائی میں جائے بغیر میں یہ بات لانا چاہ رہا ہوں کہ ایک جبرائیل جو انسانی شکل میں آئے اور انسانی شکل میں آ کر صحابہ کے درمیان فرائض جو چیزیں ہیں، امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں، مبادئ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، اس کے تعلق سے آپ نے استفسار کیا اور لوگوں کو معلوم کرایا کہ یہ اسلامی فرائض ہیں، اسلامی مبادئ ہیں جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے امپورٹنٹ ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو جبرائیل کا آنا، لوگوں کے سامنے یہ پوچھنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے، اس سے ہمیں ان فرائض کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے. یہ حدیث جبرائیل سے خود فرائض کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فاذا وجدت تامة كتبت تامة. فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے جس چیز کا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اگر اس میں مکمل ہو تو مکمل لکھ دیا جائے گا، اور اگر کچھ کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو اس کے کچھ نوافل ہیں یا نہیں ہیں. اگر نوافل ہوں، فرائض میں کمی پیشی ہو تو ان نوافل کے ذریعے سے فرائض کو پر کر دیا جائے گا. جو ڈیش خالی ہیں، ظہر نہیں پڑا تھا، ایک بار فریضے میں اس میں کمی کر دی تھی، اس میں کمی کر دی تھی، تو نوافل جو ہوتے ہیں اس کو، ان نوافل کو اس فرائض کی جگہ میں ڈال دیا جائے گا، شرط ہے کہ توحید پرست. پھر فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح دوسرا فریضہ، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو اس طرح سے دیگر فرائض کے تعلق سے اگر کمی پیشی ہو تو نوافل کو اس میں فل کر دیا جائے گا. معلوم کیا ہوا؟ سب سے پہلے بندے سے کیا پوچھا جائے گا؟ نماز، فرائض، نماز، پھر زکوٰۃ، آگے اس طرح سے. تو فرائض کے بارے میں سب سے پہلے بندوں سے سوال کیا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا. تو اس سے اندازہ ہمیں اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ فرائض زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہیں، واجبات زندگی میں کتنا ضروری ہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مسئول عن الاسلام. ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اسلام کے متعلق سوال کرتے ہوئے. کس کے بارے میں؟ اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بتایا ان کو، 5 صلوات فی اليوم واللیلہ. پھر اس نے پوچھا قال هل علی،
5 نمازیں دن اور رات میں، کہا اس کے علاوہ اور کچھ ہے میرے اوپر؟ کہا کہ لا الا ان تطوع، نہیں اتنا جتنا تو نفل پڑھ لے۔ پھر کہا رمضان کے روزے، پھر آدمی نے پوچھا حل علیہ، کہا کہ اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ کہا کہ نہیں الا ان تطوع۔ پھر کہا زکوٰۃ، کہا کیا اس کے اوپر کچھ ہے؟ کہا کہ نہیں جتنا تم نفل کر لے۔ تو یہ پوری چیزیں بتانے کے بعد آدمی کا جملہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے گھوما لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ میں اس میں کوئی زیادتی کروں گا اور نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا، نہ میں زیادتی کروں گا نہ میں کمی کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقا، اگر یہ سچ بول رہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ اگر یہ آدمی جو جا رہا ہے واقعی یہ فرائض کی پابندی کرے گا، دخل الجنہ، ایک حدیث میں ہے، ایک حدیث میں ایک روایت میں ہے افلح، یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ فرائض زندگی میں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ صرف اگر بندہ فرائض کا اہتمام کر لیں، فرائض کی پابندی کر لیں تو جنت میں دخول کا سبب بن سکتا ہے۔ حدیث سے یہی معلوم ہوا افلح ان صدقہ ادخل الجنہ ان صدقہ، اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو جنت میں داخل کیا جائے گا کل۔ اسی طرح سے یہ فرائض کو انجام دینا یہ نیک لوگوں کی صفات ہے۔ کیسے؟ حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی مول لے گا، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میرے دوست کے ساتھ، میرے ولی کے ساتھ دشمنی مول لے گا، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، ولی وہ ہے جو بندہ جو چیز میں نے اس پر فرض کی اس کو بجا لاتے ہوئے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیے ولایت سمجھتے ہیں؟ ولایت دوستی، اللہ تعالیٰ کا تقرب۔ ولی کو ولی کیوں کہتے ہیں؟ ولی کو ولی کیوں کہتے ہیں؟ ولی کے معنی ہے ولا یلی کے معنی قریب ہونا۔ تو ولی کو ولی اس لیے کہتے ہیں دوست کو کیونکہ وہ قریب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے قربت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے اسٹیپ کیا ہے؟ فرائض کی پابندی۔ فرائض کی پابندی کریں، یہ اسٹیپ ہے ولایت کا، اللہ سے قریب ہونے کا یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اگر فرائض ہی نہیں ہے، یہ اسٹیپ ہی نہیں ہے، تو ولایت کا حقدار وہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت تبھی حاصل ہوگی جب فرائض کو پابندی کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ فرائض کی پابندی، فرائض کی ادائیگی دخول جنت کا سبب بنے گا، دخول جنت کا سبب بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں اعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وحجوا بیتکم وادوا زکاتکم طیبۃ بہا انفسکم تدخلوا جنت ربکم۔ دیکھیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم تمہارے رب کی عبادت کرو اور 5 وقت کی نماز پڑھو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اور زکوٰۃ، پاک زکوٰۃ ادا کرو، تدخلوا جنت ربکم، تو تم تمہارے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو کس چیز کی پابندی؟ کس چیز کی پابندی؟ رب کی عبادت،
توحید ہے، نماز 5 وقتہ فریضہ ہے، رمضان کے روزے فریضہ ہے، زکوٰۃ فریضہ ہے، حج فریضہ ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 چیزوں کی اگر تم پابندی کرو گے، ان فرائض کی پابندی کرو گے، تدخلوا جنت ربکم، تو تم تمہارے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت کان کقیام نصف لیلۃ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان کقیام لیلہ۔ فرائض کی پابندی کی فضیلت کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھا، اس کو آدھی رات قیام کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کیا، پوری رات قیام کرنے کا اجر اس کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں فرائض کی کتنی اہمیت ہے، فرائض کی کتنی فضیلت ہے۔ جماعت کے ساتھ اگر کوئی ایک فریضے کو انجام دیں تو پوری رات قیام کا ثواب ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز اگر کوئی پابندی کر لے، پوری رات قیام کا ثواب ہے۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں اسی طرح کوئی ظہر کی نماز پڑھے تو فجر تا ظہر اس کو قیام کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی عصر کی نماز پڑھے، عصر تا ظہر تا عصر، اس کو قیام کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی مغرب پڑھے، عصر تا مغرب، قیام کا اجر اس کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرائض میں پرفیکٹ ہونا چاہیے اور پابند ہونا چاہیے، محافظ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرمائے؟ جہنمیوں کا ذکر کیے، سورۃ المعارج کے اندر جہنمیوں کا ذکر کیے کہ جہنمیوں کا انجام کیا ہوگا۔ تو جہنمی اس وقت کہے گا کہ اللہ مجھے ایک چھوڑ دے، باقی سب کو تو جہنم میں ڈال دے۔ تو ایسے سمے ان حالات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا المصلین، سوائے نمازیوں کے لیے جہنم نہیں ہے۔ فرماتے الذین هم علی صلاتہم حافظون، جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیسے حفاظت؟ دل میں آیا مغرب پڑھ لیے، 4 نمازیں چھوڑ دیے، فجر میں سو گئے۔ دل میں آیا عشاء پڑھ لیے، مغرب پڑھ لیے، کبھی 2 وقت کے پڑھ لیے، کبھی 3 وقت کے پڑھ لیے۔ کچھ ایسے ہیں ہفتے میں 1 بار پڑھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں سال میں 1 بار پڑھتے ہیں، کسی کو نصیب نہیں ہوتی نماز۔ یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے۔ نماز کی حفاظت جو 5 وقتہ باقاعدہ طور پر نماز کی پابندی کریں، نماز کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد رکھیں گے۔ اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرائض کو انجام یا فرائض کے سلسلے میں غفلت سے نہ رہیں، فرائض کو انجام دینے میں غفلت سے نہ رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ تعالیٰ کچھ فرائض فرض کیے ہیں تم پر، تم اس کو ضائع ہونے مت دو، ضائع ہونے مت دو۔ کیسے ضائع ہونے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس نے ضائع کر لیا۔ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، اگر اس کو انجام نہیں دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، تو اس نے ضائع کر دیا۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی، زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس فریضے کو اس نے ضائع کر لیا۔ فلا تضيعوها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم اس کو ضائع مت کرو، اس کی پابندی کرو۔ ایک اور اہمیت ہمیں اس سے بھی اندازہ لگتی ہے فرائض کی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، طلحہ بن زید رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی بیک وقت اسلام قبول کیے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 آدمی بیک وقت اسلام قبول کیے۔ دونوں میں سے ایک ایسا آدمی تھا جو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ عبادت گزار تھا، یعنی
فرائض تو دونوں انجام دیتے تھے، صحابہ سے ہم سوچ ہی نہیں سکتے، فرائض کے پابند تھے، مگر نوافل میں، عبادات میں پہلے آدمی دوسرے آدمی کے مقابلے میں زیادہ عبادت گزار تھے، ان کی عبادتیں زیادہ تھیں، ان کے نوافل زیادہ تھے، ان کے ذکر زیادہ تھے۔ کیا ہوا کہ پہلے آدمی جو زیادہ عبادت کرتے تھے ان کا انتقال ہو گیا، دوسرے آدمی 1 سال تک رہے، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو حضرت طلحہ بن زید کیا کہتے ہیں کہ میرے خواب میں دونوں نظر آئے، وہ دو آدمی جو بیک وقت اسلام قبول کیے، اس میں سے پہلا آدمی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ عبادت گزار تھا، زیادہ نوافل کا اہتمام کرتا تھا، وہ بھی نظر آئے، اور جو دوسرے آدمی تھے وہ بھی نظر آئے خواب میں۔ کیا دیکھ رہا ہوں کہ دوسرا آدمی جو کم عبادت کرتا تھا وہ پہلے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو رہے۔ بات سمجھے آپ، حدیث کو سمجھے، 2 آدمی بیک وقت اسلام قبول کیے، ہوا یہ کہ پہلے آدمی زیادہ عبادت گزار تھے بالمقابل دوسرے آدمی کے۔ اب پہلے آدمی انتقال کر گئے، دوسرے آدمی کچھ اور دن باقی رہے، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضرت طلحہ بن زید خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ 2 آدمی نظر آئے، دوسرا آدمی پہلے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، یہ 2 لوگ بیک وقت اسلام قبول کے، پہلا آدمی تو اس سے زیادہ عبادت گزار تھا، دوسرا آدمی جنت میں جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث هذا بعده سنة فادرک رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلما بينهما ابعد مما بين السماء والارض۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا آدمی جو زیادہ عبادت گزار تھا وفات پا گیا، دوسرا آدمی الیس قد مکث هذا بعده سنة، کیا یہ 1 اور سال زندہ رہا؟ نہ رہا۔ فادرک رمضان، ماہ رمضان کو پایا، اس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس نے روزے رکھا، نمازیں پڑھا، تو پھر دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں فرائض بندے کو اس کا اور سال زندہ رہنا، ان کا اور سال زندہ رہنا، فرائض کی پابندی انجام دینا، تو یہ فرائض اعمال میں زیادتی ہو گئی، اس کا ترازو وزن ہو گئے، اور وہ پہلے کے بالمقابل جنت میں پہلے جا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ فرائض کی کتنی اہمیت ہے۔ فرائض کی اہمیت ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے بھی لگتا ہے اندازہ۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت پر فائز ہوئے، 3 طرح کے لوگ پیدا ہوئے جن کے ساتھ آپ نے جنگ کی۔ بتا سکتے ہیں آپ کوئی؟ 3 طرح کے لوگوں سے آپ نے جنگ کی۔ جی، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، اس کے فریضے کا انکار کرنے والے ایک، اور دوسرا مدعین النبوہ، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، کذاب پیدا ہوئے، ان کے ساتھ جنگ کیا آپ نے۔ اور اسی طرح سے تیسرے مرتدین کے ساتھ جو ارتداد اسلام میں داخل ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، تو آپ نے ان کے ساتھ جنگ کیا تھا۔ تو اس میں سے جو پہلے نمبر پر بتائے مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، زکوٰۃ کے فریضے کا انکار کرنے والوں کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگ کرنا، اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ فرائض، زکوٰۃ چونکہ اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے
کہ فرائض کا انکار کرنا، اس کی فرضیت کا انکار کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کیا۔ فرائض میں خصوصی اعتبار سے ایک چیز یاد رکھ لیں، فرائض میں اوقات، مقدار، نوعیت، یہ تینوں چیزیں شرط ہوتی ہیں اس میں باقاعدہ طور پر۔ نماز لے لیں آپ، وقت طے ہے، فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے تک۔ ظہر لے لیں، اس کا وقت طے ہے، زوال کے فوری بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ عصر لے لیں، اس کا وقت، ظہر کا وقت جیسے ہی ختم ہوا اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کا وقت طے ہے، عشاء کا وقت طے ہے، رمضان کے روزے طے ہیں۔ آپ کوئی رمضان کے روزے پہلے ہی میں رکھ لوں گا شعبان میں چلے گا؟ نہیں چلے گا، وقت پر رکھنا ہے۔ حج وقت طے ہے اس کا، جی حج کرنا ہے، اگر کوئی اب جا کے حج کر سکتا ہے؟ ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں حج ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، وقت ہے اس کا طے۔ زکوٰۃ وقت طے ہے، 1 سال گزرنا ہے اس مال پر۔ نمبر 2 مقدار، فرائض میں مقدار بھی اہم ہوتی ہے، اسی مقدار میں۔ ظہر کتنے رکعت؟ 4 رکعت۔ اگر کوئی یہ کہ میں 5 رکعت پڑھوں گا مجھے زیادہ اجر ملے گا، چلے گا؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا، مقدار اتنی ہے۔ ظہر 4، فجر 2 ہے نا، وقت بھی طے ہے اور مقدار بھی طے ہے۔ اور تیسری چیز نوعیت، طریقہ، نوعیت، کس قسم کی عبادت۔ نماز ہے تو کیسی عبادت ہے؟ پہلے قیام کریں گے پھر رکوع کریں گے۔ کوئی یہ کہے کہ میں رکوع سے شروع کروں گا، پہلے رکوع کروں گا پھر قیام کروں گا پھر میں سلام پھیروں گا، چلے گا؟ نہیں چلے گا معاملہ۔ تو فرائض کی ادائیگی میں اوقات، مقدار، نوعیت، یہ تینوں چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ نوافل کے معاملے میں ہاں اوقات کا معاملہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزوں کے معاملے میں آزادی دے دی ہے۔ نفل کچھ اوقات منہی عنہ، ایسے اوقات جو منع کیے گئے ہیں۔ اگر کسی کو صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، نفل، تو طے ہے کیا وقت کہ جمعہ کے دن ہی کریں، سنیچر کے دن ہی کریں، نماز کے بعد ہی کریں، نماز سے پہلے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آدمی جب ضرورت جیسے ہی پائے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو دیا ہے، جب چاہے تب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے۔ تلاوت قرآن جب چاہے تب وہ تلاوت کرتا ہے، کر سکتا ہے، کچھ اوقات چھوڑ کر کے۔ دوسرا حصہ جو ہمارے عنوان کا آج ہے وہ ہے نفل۔ نفل کس کو کہتے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ نوافل کس کو کہتے ہیں؟ اب تک میں پہلے حصے پہ بات کر دیا کہ فرائض کی اہمیت اور فضیلت، موٹے موٹے چیزوں پہ بات کیا، خاص چیزوں پہ بات نہیں کیا۔ ابھی دوسرا ہے نفل، نوافل، اس کی اہمیت و فضیلت۔ انشاءاللہ تیسرا حصہ ہمارا آئے گا، اس سے متعلق کچھ چیزیں ہیں، احکام ہیں، ان مسائل کو میں ذکر کر کے آج کے درس کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ نفل کس کو کہتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ نفل کا اگر لغوی معنی ہم دیکھیں تو نفل کے معنی ہوتے ہیں زائد۔ نفل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زائد۔ نفل شریعت میں کہتے ہیں وہ چیز جو بندے پر فرض نہ ہو، وہ چیز جو بندے پر فرض نہ ہو۔ فرض کس کو کہتے ہیں؟ فرض وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب ہے اور جس کے ترک کرنے پر گناہ ہے۔ نفل کیا ہے؟ نفل وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب ہے، نہیں کرنے پر گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو نفل بندہ جو فرض نہیں ہے اپنی خوشی سے جو ادا کرے، زائد عمل جو کرے، اس کو کہتے ہیں نفل، اپنی خوشی سے۔ لا اکراہ فی الدین، زبردستی سے نہیں، لا اکراہ فی الدین، زبردستی سے نہیں، اپنی خوشی سے جو ادا کریں اس کو نفل کہتے ہیں۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ فرمائے فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو کوئی تطوع نفل کام کریں فہو خیر اللہ، اس کے حق میں کیا ہوگی؟ وہ خیر ہی ہوگی۔ تو نفل کہتے ہیں اس چیز کو جو بندہ اپنی خوشی سے انجام دیں۔
نفل نوافل اللہ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے. نوافل کیا ہے؟ اللہ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی. حدیث قدسی جانتے ہیں؟ حدیث قدسی بولے تو آپ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ میں 2 مرتبہ حدیث قدسی کا لفظ لیا، جانتے ہیں آپ؟ کل کے انشاءاللہ العزیز کل درس جو ہوگا حدیث کو جمع کرنے میں اور اس کی حفاظت حدیث میں تدوین میں علماء کا جو کردار ہے انشاءاللہ اس میں اور تفصیل سے سمجھاؤں گا. حدیث قدسی آپ اتنا یاد رکھ لیجئے، وہ بھی حدیث ہی ہے، بس اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر وہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے. کلام کس کا ہے؟ رسول ہی کا ہے، قرآن کی طرح نہیں. قرآن کا جو کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے وہ. حدیث قدسی حدیث ہی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. متکلم کا صیغہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیا فرماتے؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. فرماتے جو کوئی میرے دوست کے ساتھ دشمنی مول لے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. پھر میں نے حدیث سنائی کہ بندہ سب سے پہلے جو چیز فرض کی ہے اس کو انجام دیتا ہے. پھر آگے کا جملہ یہ ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا. فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ جب دھیرے دھیرے فرائض کو انجام دیتا ہے، انجام دینے کے بعد پھر نوافل کا اہتمام کرتا ہے. کس کا اہتمام کرتا ہے؟ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں فَكُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کو وہ پھیلاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے بتائیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول کیا فرمائے کہ بندہ پہلے فرائض کا اہتمام کرتا ہے، پھر نوافل دھیرے دھیرے نوافل کی پابندی کرتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میری محبت لازم ہو جاتی ہے. پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، محبت جب کرتا ہوں تو آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس کو وہ پھیلاتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب ہے جی؟ قریب مطلب اس کا معنی علماء اکرام کیا بیان کیے ہیں؟ مطلب یہ ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھ سے اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، آنکھ سے برائیاں بھی ہوتی ہیں، ہے نا؟ کان سے اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، کان سے برائیاں. آپ کان سے اور آنکھ سے آپ یہاں کام کر رہے ہیں، آپ کے کان بھی کام کر رہے ہیں، آنکھ بھی کام کر رہے ہیں، کر رہے نہیں کر رہے؟ ہاتھ بھی کام کیے ہیں، پیر بھی کام کیے ہیں. آپ پیدل آئے، کچھ لوگ جیسے بھی آئے یہاں آئے چل کر کے. تو اللہ تعالیٰ صرف خیر کے کاموں میں اس کے آنکھ، برے کاموں میں غلط کاموں میں اللہ رب العزت اس کو روک لے گا جب وہ نوافل کا پابند ہو جائے گا. اس کے پیر صرف اللہ کی خاطر اٹھیں گے چلیں گے، اس کا ہاتھ پھیلے گا تو صرف اللہ کی خاطر پھیلائے گا، دین کا کام کرنے کے لیے پھیلے گا، نماز کے لیے اس کا ہاتھ اٹھے گا. اس کے آنکھ صرف اچھائیاں دیکھنے کے لیے کھلے گی، اس کے کان صرف اچھائیاں سنے گی، تلاوتیں سنے گی، اچھی چیزیں سنے گی. اس کے کان کہیں غیبت اگر ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹک کیا کر دے گا؟ وہ محفل سے سائڈ کٹ لے لے گا. اللہ اکبر، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. دوست بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا وہ.
تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ فرماتے پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں، اور جب وہ دعا کرے، جب مانگے تو میں عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بات یہ معلوم ہوئی، ولی اللہ ہو گئے تو بس ہم ان سے جو بھی مانگنا ہے ڈائریکٹ مانگنا ہے ولی اللہ سے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ولی ہونے کے بعد مانگنا کس سے؟ اللہ، ارے اللہ اکبر۔ ہاں مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں، کتنا بھی بڑا ولی ہو، مانگنا کس سے؟ اللہ سے۔ اور ولی ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ بولیے، فرائض۔ ہاں، کہیں بیٹھ کر کے بیڑی پیتے ہوئے، روزہ چھوڑ کر کے، ہاں کسی ایک جگہ بیٹھ جائیں، دل سے میں نے نماز پڑھ لی، دل سے میں نے سب کا فرائض ہی نہیں کیا تو کیسے ولی اللہ بنا؟ سب سے پہلے تجھے ولی اللہ بننے کے لیے فرائض کا پابند ہونا ہے، پھر نوافل کا اہتمام کرنا ہے، تب تو ولی اللہ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ خبردار، اللہ کے ولیوں پر نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ ولی کون اللہ کے؟ الذین آمنوا وكانوا يتقون، اللہ کے ولی جو ایمان لائے اور تقوی حاصل کیے وہی اللہ کے ولی ہیں۔ اپنے سے نہیں بنتا ہے، کوئی بال لمبے کر لیا، کسی کونے میں چپک گیا، کسی قبر کے پاس بیٹھ گیا، اپنے آپ کو ولی بنا لیا، کچھ گلے میں مالا والا ڈال لیا، ولی بن گیا؟ نہیں، ولی بننے کے لیے ایمان، توحید لانا ہوگا۔ توحید لانے کے بعد فرائض کی پابندی، فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کا اہتمام۔ یہ ہے اللہ کا ولی، یہ ہے اللہ کا دوست۔ تو بہرحال ہمیں اس میں نوافل کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کہتے ہیں، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تجھے خیر کے دروازے نہیں بتاؤں، خیر کے راستے تجھے نہ بتاؤں میں؟ فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ میں ہٹ کر کے ایک بات یہ بول رہا ہوں کہ نفل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کے اندر اصل روزے کا مقصد، روزے سے ایک سریت، راز، یہ چیز نفل روزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے حدیث قدسی میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نماز، زکوٰۃ، حج، شریعت ہماری، اس کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے بتا دیا گیا ہے۔ روزے کا بدلہ نہیں بتایا گیا۔ کیا فرمایا؟ روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ کہاں ہے؟ کل قیامت کے دن۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ یہ جو بات میں پھر اس بات کو لاتا ہوں۔ ایک اور حدیث کی طرف چلیں گے ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے مسکین کون ہے؟ صحابہ نے کہا مسکین وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو دنیا کا مسکین ہو گیا، قیامت کا مسکین کون ہے معلوم ہے؟ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا وہ آدمی جو ڈھیر ساری عبادتیں لے کر آئے گا کل قیامت کے دن، ڈھیر ساری عبادتیں لے کے آئے، مگر حقوق اللہ میں پرفیکٹ ہوگا۔ حقوق العباد میں کسی کا حق چھینا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال چھینا ہوگا، کسی کی زمین چھینی ہوگی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جتنے بھی مظلومین جن پر زیادتی اس نے دنیا میں کی، ظلم کیا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پورے مظلومین کو بلائے گا، آئیں گے، اس کی نیکیاں ہوں گی ترازو میں۔ اللہ تعالیٰ یہ آئے گا کہ اس نے میری غیبت کی، نیکیاں اللہ دے گا۔ یہ آئے گا اس نے میری زمین ہڑپ کی، نیکیاں دے گا اللہ اس کے اٹھا کے، دیتے 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 یہاں تک کہ اس کی پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ مظلومین اور ہوں گے۔ وہ ایک مظلوم آئے گا، کہے گا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس کے گناہ اس کے حق میں ڈال دے گا۔
یہاں تک کہ گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قیامت کے دن کا مسکین ہے، کنگال۔ اللہ، علماء لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت، میں نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ علماء لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نیکیاں سب دیں گے، سب، مگر روزے کا بدلہ نہیں دیں گے اللہ، کیونکہ روزے کا بدلہ اللہ اپنے پاس رکھے ہوں گے۔ اس روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ روزے کی سریت ہمیں کیسے حاصل کرنا ہے؟ فرض تو رکھنا ہے، کمپلسری ہے۔ کوئی آپ کو رمضان میں ظہر کی دعوت کے لیے بلائے گا، چلو بھائی گھر چلیں گے، ناشتہ واشتہ کریں گے، بلائے گا، کوئی دعوت دے گا؟ دے گا؟ نہیں دے گا۔ یہ عام دنوں میں کوئی بھی پیر کے دن چل ہوٹل میں کھا لیں گے، بلا سکتا ہے؟ نہیں سکتا ہے، بلا سکتا ہے۔ اس کو معلوم ہوگا تم روزے سے ہو، کس کو معلوم ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تمہارے اور رب کے درمیان ایک راز ہوگا۔ یہ راز کب قائم ہوگا؟ جب تم نوافل کا اہتمام کرو گے، نفل روزوں کا اہتمام کریں گے، تو یہ راز اللہ اور تمہارے درمیان بنے گا۔ یہ راز تھرڈ پارٹی تک نہیں معلوم ہوگا۔ تو اس لیے نفل روزوں کا اہتمام کریں۔ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، بہت کام آنے والا ہے نوافل۔ اسی طرح یہ نوافل سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں۔ درجات ہیں جنت میں درجات ہیں، بہت زیادہ درجے ہیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو نیچے درجے میں ہوگا اس کے علم میں یہ بات نہیں لائی جائے گی کہ اس کے اوپر بھی ایک مقام ہے، اس کے اوپر بھی درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کے لو سے لو درجے میں اگر کوئی ہے تو اس کو یہ خبر نہیں کی جائے گی، یہ اندازہ، یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر بھی درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جنت کے درجات، ان نوافل کے ذریعے سے جنت کے درجات کو بلند کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو فرماتے ہیں، علیک بکثرۃ السجود فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجۃ وحط عنک بها خطیئۃ۔ فرماتے ہیں کہ کثرت سے سجدے کرو، مطلب کیا ہے؟ نفل نمازیں پڑھو، اس لیے کہ تمہارے ایک ایک سجدے سے اللہ ایک ایک گناہ کو مٹائے گا اور ایک ایک درجے کو بڑھاتے جائے گا اللہ تعالی۔ ہماری اور آپ کی خواہش اس دنیا میں بہت زیادہ ہوگی۔ کسی کو خاص بلڈنگ خریدنا ہوگا، خواہش ہوگی، کسی کو کمپنی قائم کرنا خواہش ہوگی، دنیاوی خواہشات بہت زیادہ ہوں گے۔ دنیا میں ہر کوئی سوچ کے رکھا ہوگا کچھ نہ کچھ کہ میرا کم از کم لائف اسٹائل ایسا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ ایک مرتبہ تہجد کے وقت آپ نے اٹھا تہجد کی نماز کے لیے، میں آپ کو پانی لے کر آیا۔ اللہ اکبر۔ پانی لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پانی لینے کے بعد، مانگو، کچھ مانگنا ہو تو مانگو، مجھ سے اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو۔ کیا مانگیں گے ہم اور آپ؟ صحابی نے کیا مانگا؟ اللہ کے رسول آپ کی صحبت چاہیے مجھے قیامت میں۔ اللہ اکبر۔ جو صحبت مجھے دنیا میں مل رہی ہے، کل قیامت کے دن آپ کی صحبت مجھے چاہیے، آپ کا ساتھ مجھے چاہیے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ پوچھا، کہا کہ آپ کا صحبت ہی چاہیے۔ تیسری مرتبہ پوچھا، آپ کی صحبت ہی چاہیے مجھے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائے علیک بکثرۃ السجود، یا پھر تم کثرت سے سجدے کرو، تمہیں یہ صحبت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کثرت سے سجدے کب ہوتے ہیں؟ جب نوافل کا اہتمام زیادہ ہو۔ تو میرے کیف
یہ کچھ نوافل کے متعلق فضیلتیں اور اہمیت میں نے بیان کی. دو مسئلے انشاءاللہ العزیز اس سے متعلق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے درس کو ختم کر دوں گا. وقت کچھ طے ہے، لا سکتا ہوں نا انشاءاللہ 5 منٹ. پہلی چیز، نوافل ایک طرف، فرائض ایک طرف، دونوں چیزیں فوقیت فرائض کو دی جائے گی. فریضے کو چھوڑ کر کے کوئی نفل کو پکڑا ہوا ہے وہ بیوقوف ہے، وہ بیوقوف ہے. تو فوقیت کس کو دی جائے گی؟ فرائض. جو چیز فرض ہوئی ہے، ابھی جو کام کرنا ہے. اور آپ دیکھیے امت مسلمہ جو گمراہ ہوئی، جو پیچھے چلی گئی، اس کا ایک کارن، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ فرائض کو پس پش ڈال کے نوافل کی طرف زیادہ توجہ دے کر رہے تھے. اس کی مثال میں آپ کو دوں. فجر کی فرض نماز کھڑی ہو گئی، کوئی آدمی داخل ہوا مسجد میں، آپ سوچا کہ 2 رکعت ہے، الدنیا وما فیہا سے زیادہ بہتر ہے، اب وہ 2 رکعت سنت پڑھنے کھڑا ہو گیا. بیوقوف ہے وہ. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فرض ہے، تجھے نفل کا ثواب ہے، یہ 2 رکعت کا اجر ہے. کتنا اجر ہے؟ الدنیا وما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ چیزیں ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے وہ 2 رکعت. مگر یہاں فرض کے وقت نہیں. کب نہیں؟ فرض چل رہی ہے، فوقیت مقدم اس کو رکھیں گے فرض کو، اس کے بعد نفل. تلاوت کا ثواب ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، حرف پر 10 نیکیاں. الف لام میم ذالک. فرض نماز چل رہی ہے، تلاوت کرتے ہوئے بیٹھا، قرآن کا پڑھنے کا مجھے زیادہ ثواب ملے گی نیکیاں. فرض کو پسے پش ڈال دیے، یہاں پر نوافل میں نفل میں بیٹھ گئے. فرض نماز ہو رہی ہے، کوئی یہ کہے کہ میں سعی کر لوں گا، میرے عمرے کا ایک حصہ طواف ہو گیا، سعی کر لوں گا. نہیں، فرض نماز چل رہی ہے، فرض چل رہا ہے، فرض کو آپ مقدم کریں، فرض کو آپ مکمل کریں. اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ نوافل میں 2 چیزیں ہوں. ایک اعتدال، متوسط طریقے سے چلنا. زیادہ اوور ایکٹ کہیں گے، یا پھر یہ کہیں گے کہ حد سے زیادہ نفل کے معاملے میں نہیں بڑھنا ہے. معتدل طریقے سے چلنا ہے. معتدل کا مطلب کیا ہے؟ اوور ایکٹ کا یہ مطلب نہیں بول رہا ہوں کہ زیادہ نفلوں سے روک رہا ہوں، یہ نہیں. آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان اخوت کروائی تھی، بھائی چارگی کروائی تھی. کس کے درمیان؟ سلمان فارسی اور ابو الدرداء، بھائی چارگی. جب ہجرت کا وقت آیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابی اور مہاجرین کے درمیان، دونوں کے درمیان کیا کیے تھے؟ آپ نے اخوت کروائی تھی، بھائی چارگی کروائی تھی. مثال تو ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس میں سے حضرت سلمان فارسی مہاجر صحابی تھے اور ابو الدرداء مدینے کے تھے، انصاری صحابی تھے. ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. ایک مرتبہ سلمان فارسی گھر گئے، کس کے؟ ابو الدرداء کے گھر گئے. ام درداء گھر پر تھی، ابو الدرداء نہیں تھے. کون تھے؟ ام درداء. ان کی حالت دیکھی، ایک دم اجڑی ہوئی حالت تھی. مطلب جیسے ایک نوجوان عورت کو، دلہن کو، نارمل بیوی کو جیسے بن ٹھن کر کے تھوڑا رہنا ہے، وہ انداز نہیں تھا، ایک دم اتری ہوئی حالت تھی. بیٹی اگر آ جائیں، گھر آ جائیں کچھ سالوں کے بعد، حالت اگر اتر جائیں تو اس کو پوچھنے لگتے ہیں کیا شوہر کا سلوک کیسا ہو رہا ہے، شوہر کا معاملہ کیا ہے، سسرال کیسے، وغیرہ وغیرہ پوچھنے لگتے. میری بچی اتنی دبلی ہو گئی، اتنی پتلا گئی ہے، آنکھ اندر چلے گئے ہیں، کیا معاملہ ہے، پریشان ہوتے نہیں. تو حضرت سلمان فارسی نے دیکھا، اسی لیے میں نے شروع میں کہی کہ پردے کا حکم ابھی
نازل نہیں ہوا تھا، نازل ہونے سے پہلے، حکم واجب ہونے سے پہلے۔ کہا کہ حضرت ام درداء نے کہا آپ کے دوست ابو الدرداء کو ہماری کہاں ضرورت ہے، مطلب وہ اپنے نفل نمازوں میں، نفل معاملات میں اتنا بزی ہیں کہ گھر کی طرف، ہماری طرف توجہ ہی نہیں دے رہے۔ اب بنوں تو کس کے لیے بنوں، سوروں تو کس کے لیے سوروں؟ ہماری عورتیں سورنا ہے تو شادی میں سورنا ہے، ہاں کہیں پارٹیوں میں سورنا ہے، شوہر کے سامنے یہی اتری سڑی حالت رہتی ہے۔ یہ آج کل کا ماحول ہمارے ہندوستانی خواتین کا۔ بننا ہے، سورنا ہے کس کے لیے؟ عورت کے اندر یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے شوہر کے سامنے میں اچھی رہوں، میں خوبصورت رہوں میرے شوہر کے سامنے، اور شوہر بھی کوشش کریں کہ میں اچھا رہوں، اچھا دکھوں میری بیوی کو۔ تو میرے کیف ہوا معاملہ یہ، سلمان فارسی نے طے کیا کہ آپ ابو الدرداء کو سبق سکھاؤں گا۔ ابو الدرداء گھر آئے، سلمان فارسی گھر پر تھے، خوش ہو گئے، ارے مہمان آ گیا میرے بھائی۔ کہا کہ ابو الدرداء ہیں، دسترخوان بچھاؤ۔ دسترخوان بچھایا گیا۔ سلمان فارسی کو کہا ابو الدرداء کھا لو۔ کہا کہ تم؟ میں روزے سے ہوں، میں نہیں کھاؤں گا، اگر تم کھاؤ گے تو میں کھاؤں گا ورنہ میں نہیں کھاؤں گا۔ ارے روزے سے ہیں، اور عرب کے اندر خاص طور سے مہمان کو رسوا کر کے بھیجنا، مہمان کی خواہش پوری نہیں کرنا، اس معاملے میں عرب بہت حساس تھے۔ کہا کہ اگر تم کھاؤ گے میں کھاؤں گا، مجھے نہیں معلوم آپ روزے سے ہیں کیا ہے، آپ کھاؤ گے کھاؤں گا، آپ نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا، بھوکا رہوں گا، مہمان بھوکا رہے گا گھر آ کے۔ بیچارے روزہ توڑے اور ساتھ میں کھا لیے، اور روزہ توڑا دی سلمان فارسی ابو الدرداء کا۔ پھر شام ہوئی، سونے کا وقت آیا، کہا کہ سلمان فارسی کے لیے بستر لگاؤ۔ بستر لگائے، کہا کہ آپ سو جاؤ، تم مجھے نماز پڑھنی ہے نفل۔ کہا کہ جب تک تم نہیں سوؤ گے میں بھی نہیں سوؤں گا، ایسے ہی جگتا رہوں گا۔ ارے بھائی عجیب معاملہ ہے، مہمان کا معاملہ آ گیا۔ پھر سو گئے، یہ بھی دونوں سو گئے۔ جب تہجد کا رات کا آخری پہر ہوا، سلمان فارسی جاگے، کہا کہ اٹھو ابھی، اب نماز پڑھو۔ تہجد کی نماز ہوئی، نماز ہونے کے بعد حضرت سلمان فارسی نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ حَقٌّ وَلِجَسَدِكَ حَقٌّ، کہ تم پر کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرو۔ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ صحیح معنی فَأَعْطِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ، ہر حقدار کو ان کا حق دو۔ آپ کے نوافل میں اعتدال برتو، آپ اتنا گزر گئے ہیں کہ اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اس کے حقوق ہیں، اس کو ادا کرو۔ ہوتا نا ہمارے پاس، شادی ہوئی دوسرے دن نکل جاتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ شادی ہوئی، دلہن کو چھوڑے دوسرے دن نکل جاتے ہیں، 15 دن کے لیے، 2 مہینے کے لیے۔ بہت اجر کی بات اور بہت ثواب کی بات سمجھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کرے فَأَعْطِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، حضرت سلمان فارسی نے کہا۔ اب یہ بات ابو الدرداء رضی اللہ عنہ لے لیے، کہا کہ ایک تو روزہ توڑا ہے، دوسرا سلائے، اب مہمان ہیں، بہت ہی احترام ہے دل میں، گئے اب ان کی شکایت کروں گا۔ فجر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول یہ ہوا میرے گھر پر۔ کہا کہ صدق سلمان، سلمان جو تم کو سبق سکھائے یہ صحیح سبق سکھائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ، ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے متعلق خبر ملی کہ رات بھر نماز میں رہتے، ہمیشہ روزے، تقریباً روزوں سے زیادہ رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوا، کہا کہ لا تفعل، ایسا نہیں کرنا، جسم کا حق ہے، سو، تہجد پڑھنی ہے، پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سم و افطر و قم و نم
فرمایا کہ روزہ بھی رکھو، روزے کے بغیر بھی رہو، روزہ بھی رکھو اور بغیر روزے کے بھی رہو، اور سو بھی اور قیام بھی کرو، کیونکہ جسم کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے۔ فَاعْطِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو حق، اس کا حق عطا کرو۔ تو نوافل میں اعتدال یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی 3 لوگ آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، تینوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے ہیں؟ آپ نبی ہو کے اتنے اعمال کر رہے ہیں، ہم امتی ہیں، ہمیں اور زیادہ کرنا ہے۔ ایک نے کہا کہ زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ راتوں بھر نہیں سوؤں گا، ایک نے کہا کہ تیسرے نے کہا کیا کہا؟ زندگی بھر روزے سے رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئے، بلائے، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں روزے سے بھی رہتا ہوں، افطار سے بھی رہتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں اور رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، شادیاں بھی کیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نوافل میں اعتدال، آئے جوش میں پوری رات میں قیام کروں گا، پھر لمبی 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 رکعت پڑھا، فجر سے پہلے آنکھ لگ گئی، فجر گئی، پھر 11 بجے اٹھ رہا ہے، ارے یہ کیا ہو گیا، چھوڑ میں تو نفل پڑھانا نہیں۔ فرائض کو آپ پیچھے نہیں ڈال سکتے، فرائض مقدم ہے۔ اور دوسری بات، نوافل میں اعتدال، اعتدال، دھیرے 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 دھیرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نوافل، جب کوئی نفل کام ہم آغاز کریں اس پر مداومت برتیں، ہمیشگی اختیار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال پسند ہیں جو ہمیشگی، جس پر ہمیشگی برتی جائے، وَإِن قَلَّ، گرچہ وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ۔ آپ طے کیجئے 10 روپیہ ہی دوں گا میں ہفتے میں، ہر ہفتہ اللہ کے راستے میں 10 روپیہ دوں گا، اس پہ آپ مداومت برتیے، ہمیشگی اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں نوافل اور فرائض کے متعلق جس کو میں نے آپ کے سامنے کوشش کی رکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں سب سے پہلے فرائض کا پابند بنائے، پھر نوافل کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب میں جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔